ممنوع وسیلہ یہ ہے کہ وسیلہ سمجھ کر وہ اعمال اختیار کیے جائیں جو کتاب و سنت کی روح کے خلاف ہوں، بلکہ شریعت کی نظر میں ان کی حیثیت حرام یا مکروہ کی۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اس سلسلے میں ممنوع اور حرام وسیلہ کو اس طرح سے استعمال کر رہا ہے کہ گویا اسے اس کی تعلیم دی گئی۔ اس سلسلے میں جتنا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی ذات کو وسیلہ بنایا جاتا ہے یا براہ راست ان سے فریاد رسی کی جاتی ہے، میرے خیال میں اس قدر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام کے نام سے لوگ فریاد رسی نہیں کرتے۔ افسوس یہ ہے کہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال فرمانے کے بہت بعد سن 471 ہجری میں پیدا ہوئے اور 90 سال کی عمر پا کے سن 561 میں ان کا انتقال ہوا۔ سوال یہ کہ وہ غوث پاک ہوئے کیسے، انہیں دستگیر بنایا کس نے، مسلمانوں کو یہ خبر کس نے دی؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جاہل تو جاہل، بڑے بڑے علماء بھی اس سلسلے میں رائے حق سے بھٹک گئے ہیں۔ بریلی کے بڑے مولانا جن کی ایک کتاب ہے ملفوظات 4 جلدوں میں، اپنی کتاب کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں غوث پاک ہی کو پکارتا ہوں۔ اگر یہ ان کے سب سے بڑے کا قول ہے، مطلب میں اپنی آنکھوں سے کتاب میں دیکھا، کسی سے سنا نہیں، میرے پاس کتاب ہے، اگر ان کا یہ کہنا ہے تو پھر بعد میں چیلوں کا کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں غوث پاک ہی کو پکارتا ہوں، والعیاذ باللہ۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبد القادر ابن موسیٰ ابن عبداللہ الحسنی تھا۔ قبرستان کے قریب جیل نامی گاؤں میں 471 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جب ذرا بڑے ہوئے تو علم کی طرف توجہ کی، سب سے پہلے علوم قرآن میں مہارت حاصل کی اور آگے پھر انہوں نے فقہ حنبلی کے اندر تبحر پیدا کیا۔ سن 488 ہجری میں بغداد منتقل ہو گئے، بغداد جو مدینۃ العلم واقعی تھا اس زمانے میں، اور محدثین کرام سے حدیث کی سماعت فرمائی، علم ادب بھی سیکھا۔ ابن السمعانی کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں حنابلہ کے امام اور پیشوا تھے، وعظ کے اندر بڑی تاثیر تھے تو وہ فقہ حنبلی کے بہت بڑے عالم، مگر عقیدے میں وہ سلفی تھے۔ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اور عرش کے اوپر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا ہر اس کتاب میں مذکور ہے جو ہر ایک رسول پر نازل ہوئی، اور یہی سلفیوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے صفات پر ایمان لانا بغیر کیفیت کی جستجو کے، اللہ رب العالمین اس کی ذات و صفات پر اسی قدر ایمان لانا جس قدر کتاب و سنت میں اس کا تذکرہ ہے، اور کیفیت کا حال اللہ رب العالمین ہی جانے۔
90 سال کی عمر پا کے 561 میں انتقال ہوا رحمت اللہ علیہ۔ اور سوال یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے 450 سال یا 460 سال بعد پیدا ہوا، وہ کیسے غوث پاک اور دستگیر ہو گیا، وہ کیسے لوگوں کی فریاد سنتا ہے۔ وہ تو موحد اور صفی العقیدہ تھے، لیکن لوگوں نے انہیں مشکل کشا کیسے بنا لیا۔ یہ بات انہیں کس نے بتائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، بند ہو گیا۔ پھر کیا شیطان نے یہ وحی کی؟ آخر لوگوں کو کیسے معلوم ہوا؟ دراصل شیطان نے لوگوں کو، بنی آدم کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ یہ بھی گمراہ کرنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاہ عبد القادر جیلانی کے نام پر ملت کا اتنا بڑا طبقہ گمراہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور صحابی یا کسی اور نبی کے نام پر نہیں۔